السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ معزز و معقر مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں آپ تمام ناظرین و ناظرات کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج کے اس پروگرام کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے جسے وہ تلاوت کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات کی تفسیر اور توضیح کے دوران آپ نے یہ بات اچھی طریقے سے جان لی ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ اللہ رب العزت کے بہت باغی اور سرکش لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ریشہ دوانیاں اور شریعت اسلامیہ کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیتوں سے انحراف، اللہ کتابوں میں تحریف، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے تک کا اقدام کرنا، یہ ان کے کالے کرتوت ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہی اہل کتاب میں سے، انہی یہود و نصارہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اچھے ہیں، اور جو ان کے ان برے اوصاف سے بہت دور ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ گرچہ ہیں بہت کم، لیکن ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے اور وہ اسے اس کی تلاوت کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ہم نے جن کو تورات عطا فرمائی، ہم نے جن کو انجیل عطا فرمائی، اور تورات اور انجیل کو ان تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جو یہودی اور جو نصرانی اللہ کی نازل کردہ کتاب کو اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی جانب سے توفیق ہوتی ہے کہ وہ کتاب اللہ قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ
اللہ کی کتاب کو اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اس کے معانی میں غور و خوض کے ساتھ اور بہت سمجھ کر کے پڑھیں۔ جب کوئی جہنم کی بات آتی ہے تو فوراً اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور جنت کی بات آتی ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو کچھ پڑھتے ہیں وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کتاب کو پڑھ لیا، سمجھ بھی لیا لیکن عمل نہیں کیا۔ تو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ اسی طرح سے اس میں جو محکم آیتیں ہیں وہ اس پر سیدھے طور سے عمل کرتے ہیں، اور جو متشابہ آیتیں ہیں تو وہ اس کی بیجا تعویل اور معنی میں گھسنے کے بجائے اہل علم سے اس کا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حق تلاوت میں یہ بھی داخل ہے، پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے بھی، کتمان علم کا شکار نہیں ہوتے، حق کو چھپاتے نہیں، لوگوں تک پہنچاتے بھی۔ تو یہ ساری چیزیں جب ان سب کی رعایت کرتے ہوئے وہ اللہ کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بھی کچھ حقوق ہیں میرے بھائی، اور یہی حقوق اس کے بھی کہ ہم قرآن مجید کو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، اس کی آیتوں کو سمجھ کر، اس میں تدبر کر کے، اس کے معانی میں غور و فکر کر کے ہم اس کو پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ ہم پڑھیں اس کو سمجھیں ہی نہیں، اور جو کچھ سمجھیں پڑھیں اس پر عمل کریں۔ جو باتیں ہمیں کلیئر طور سے سمجھ میں آ جائے اس کو فوری طور سے عملی جامہ پہنائیں، اور جن میں کسی طرح سے ڈاؤٹس ہو اس کو اہل علم سے کلیئر کریں اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو جو لوگ کتاب کو اس کے حق تلاوت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اس آخری کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور اللہ کی کتاب میں متعدد بار اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی آخری کتاب تلاوت قرآن مجید پر اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ تو چونکہ انہوں نے کتاب کو سمجھ کر پڑھا، اس لیے جو ہے وہ قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو سمجھے، اور جو ایسے ہی پڑھتا رہا، اس کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، تو زندگی بھر پڑھے گا، قیامت تک پڑھتا رہے گا، لیکن کچھ فائدہ اس کو حاصل نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یکفر بہ، اور جو اس کتاب کے ساتھ کفر کرے گا، اس کتاب کا انکار کرے گا، اس کتاب کو نہیں مانے گا، جو اس کتاب کو نہیں مانے گا، اس کا انکار کرے گا، یعنی قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ جو ایمان لائے وہ فائدے میں ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں، اور جو لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے، اس کا انکار کیا، یہ لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ وہ اہل کتاب یہود اور نصارہ، اور خاص طور سے یہود، ان کی تعداد بہت کم ہے جو تورات کو کما حقہ پڑھتے ہیں اور پھر اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، جو نہ یہ کہ صرف یہودی تھے
بلکہ یہودیوں کے علماء میں سے تھے اور کبار علماء میں سے. چونکہ انہوں نے تورات کو اس کے حق کے ساتھ پڑھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو قرآن مجید پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. اسی طریقے سے ان کے ساتھ کچھ اور جو ہے کیا نام ہے لوگ ایمان لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے حبشہ کے بادشاہ کے بارے میں، نجاشی کے بارے میں، اور ان کے بعد دیگر ساتھیوں کے بارے میں، اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کے بارے میں، کہ یہ جب اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ روتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی آیتوں پر تدبر کرتے ہیں. تفیض اعینہم من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کا محق کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب پر ایمان ہے. اور جو اس کا انکار کرتے ہیں جیسا کہ اکثریت کا حال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں واضح طور سے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی وہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، یعنی آخرت میں ناکام و نامراد ہونے والے ہیں. جہنم ان کا ٹھکانہ ہونے والا ہے، انہیں کامیابی قطعی طور سے نہیں ملنے والی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خسارے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ما من لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. اس امت کا کوئی بھی یہودی اور اس امت کا کوئی بھی نصرانی جو میرے بارے میں سنتا ہے اور پھر جس دن مرتا ہے میرے اوپر ایمان نہیں لائے رہتا ہے الا کان من اصحاب النار، وہ جہنم والا میں سے. یہ ہے خسارہ ان کا، یہ گھاٹا ہے ان کا. تو معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ کے اچھے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے سبوں کو ترغیب دلائی ہے کہ ان کی طرح سے بننے کی کوشش کرو اور اللہ رب العزت کے کتاب کی اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرو. اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے، ورنہ گھاٹے کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے اس کی کما حقہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. هذا ما عندي والله تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.